ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 39۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ابراہیم صاحب نے آج 2 دن بعد سارا بیگم کو دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ ان کے فکر مند لہجے پر سارا بیگم انہیں پرنم نگاہوں سمیت دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہونا ہے ابراہیم؟ یہ سوال تو ہمیں اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہیے، جس کو ہم نے جانتے بوجھتے اتنا بڑا دکھ دیا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو ٹھیک نہیں رکھ پائے گی۔ زینی کی شادی کے بعد آج پہلی بار سارا بیگم اس طرح ابراہیم صاحب سے طنزیہ لہجے میں گفتگو کر رہی تھی۔ سارا، آپ؟ ابراہیم صاحب کی آنکھوں میں بھی ہلکی نمی در آئی، کیونکہ زینی میں ان کی جان بستی تھی۔ اس کے دکھ کا سوچتے ہی ان کا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا۔ نہیں ابراہیم، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں کی نمی بھلا نہیں پا رہی۔ بار بار اس کا رویا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے عکس بن کر لہرا رہا ہے، سارا بیگم نے بڑھائی آواز میں کہتے ساتھ ہی زینی کی تصویر کو اٹھائے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے آنسو اب ان کے اختیار میں نہیں رہے تھے۔ انہیں فی الوقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی تصویر نہیں بلکہ زینی بذات خود ان کے سامنے آن بیٹھی ہے، جسے وہ بار بار اپنے سینے سے لگائے بے چین دل کو قرار بخش رہی تھی۔ ان کی بے بس کیفیت نے ابراہیم صاحب کو ایک پل کے لیے اپنا سر نیچے جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابراہیم، ماں باپ تو اپنے بچوں کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتے، پھر ہم کیوں نہیں معاف کر رہے اسے؟ آج سارا بیگم کی برداشت جواب دے گئی، ضبط کی ساری تنابیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ماؤں کے اندر انا کا کیڑا ہوتا ہی نہیں، اس لیے وہ اپنی اولاد کو جلدی معاف کر دیتی ہیں، بھلے ہی انہوں نے ان کا دل کتنا ہی کیوں نہ دکھایا ہو۔ میری بچی بہت اذیت میں ہوگی ابراہیم، اس کی غلطی اتنی بڑی تو نہیں ہے جو ہم اس کو خود سے دوری کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ زینی کے آنسوؤں نے ان کے اندر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ ان کا وجود زلزلے کی زد میں آ چکا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں سارا، شاید آپ نہیں جانتی پچھلے 2 دن سے میں کس قدر اذیت میں گھرا ہوا ہوں۔ اپنی بیٹی کے دکھ کا موجب بننا ایک باپ کے لیے کسی تذلیل سے کم نہیں ہوتا۔ ابراہیم صاحب نے سارا بیگم سے نظریں چراتے اپنی آنکھوں کی نمی کو ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کر لیا۔ میں بہت مجبور ہوں سارا بیگم یکٹک نگاہوں سے ابراہیم صاحب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جب تک بابا جان اپنی اولاد سے دور رہیں گے تب تک میں بھی اپنی اولاد سے دور رہوں گا۔ اس سے پہلے میں زینی سے ہرگز نہیں مل سکتا۔ ہمیں اپنا درد تو نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو بابا جان کا درد نظر نہیں آ رہا؟ میں کیسے خود غرض بن جاؤں؟ جب تک اولاد کی جدائی کا یہ درد بابا جان برداشت کرتے رہیں گے تب تک میں بھی یہ درد بادل ناخواستہ برداشت کرتا رہوں گا۔ ابراہیم صاحب رندے لہجے میں گویا ہوتے اپنا چہرہ ہاتھوں پر گرا چکے تھے۔ ابراہیم صاحب کی حالت دیکھتے سارا بیگم کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اس تصویر کو دیکھ لیں ابراہیم، آپ کو بھی سکون ملے گا۔ سارا بیگم نے ابراہیم صاحب کے ہاتھ کو پکڑتے ان کے ہاتھ میں زینی کی تصویر کا فوٹو فریم رکھ دیا۔ ابراہیم صاحب نے اس تصویر کو فرط محبت سے دیکھتے ہی اسے اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ آج وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد اپنی بیٹی کے دکھ پر بے آواز روئے جا رہا تھا۔ زینی بیٹے، بہت ہرٹ کیا ہم نے آپ کو، ریئلی سوری فار دیٹ۔ سارا بیگم نے آہستگی سے بڑبڑاتے ابراہیم صاحب کے ہاتھ میں رکھی تصویر کو نرمی سے چھوا۔ میرا بچہ، میری جان، آپ کے بابا اور ماما دونوں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب کی بار ابراہیم صاحب بھی زینی کی عدم موجودگی میں اسی کو ہی مخاطب کر رہے تھے۔ ان کے محبت بھرے جملے پر سارا بیگم کے بے آواز آنسو اب ہچکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ جانتی تھیں ان کے جذبات سچے ہیں۔ میں بہت مجبور ہوں سارا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ لہجہ بھر کو رکے اور پھر اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ابراہیم سارا بیگم کے نڈھال وجود کو اپنے شانے کے ساتھ لگائے آرام دہ انداز میں بیٹھ گئے۔ جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ سارا بیگم کے دھیمے لہجے میں کیے گئے استفسار پر ابراہیم صاحب نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کڑے وقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے اس غم کے بوجھ کو ہلکا کر رہے تھے۔
حیا اپنے تمام پیریڈز اٹینڈ کر کے کلاس روم سے ابھی باہر نکلی تھی کہ اسے اپنے سامنے کوریڈور میں شوبی، اس کا دوست زیاد سمیت گروپ کے باقی کچھ اور لڑکے بھی اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھتے ہی حیا کے تاثرات بگڑ گئے۔ وہ ان کو نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی تھی کہ اسے اپنی سماعتوں میں شوبی کی حلاوت امیز آواز گونجتی سنائی دی۔ ہیلو حیا، کیسی ہیں آپ؟ یار زیاد، آج سورج کہیں مغرب سے تو نہیں نکلا نا؟ شوبی نے اس پر جتاتی نگاہیں ڈالتے اپنے ساتھ کھڑے زیاد کو بھی بات کے درمیان میں گھسیٹا تھا۔ اس کے لوفرانہ انداز پر حیا کا ضبط کے مارے چہرہ سرخ پڑ گیا اور اس کی مٹھی کی گرفت اس کے بیگ پر مضبوط ہو گئی تھی۔ میرا راستہ چھوڑو۔ حیا کا غصے کے مارے چہرہ لال بھگوکا لگ رہا تھا۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتی تنک لہجے میں گویا ہوئی، شوبی یار، تم تو ان کی راہوں میں پھول بچھانے کو کہہ رہے تھے اور یہ محترمہ تو راستہ چھوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ گروپ کے لڑکوں میں سے کسی ایک نے استہزائیہ لہجے میں ہنکارا بھرا جواباً شوبی کی مصنوعی آہ نے ان سب کو فلک شگاف کہکا لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ حیا کو کلاس روم میں دیکھ انسپکٹر ماریا اپنا ایک ضروری فون اٹینڈ کرنے کوریڈور سے تھوڑا آگے چلی گئی، اس لیے وہ اس واقعے سے بھی لا علم تھی۔ حیا ابھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک لڑکی نے کلاس روم میں آ کر لاسٹ پیریڈ کے پروفیسر کی غیر حاضری کا بتا دیا، اس لیے وہ اپنی کتابیں سمیٹتی وقت سے پہلے کلاس روم سے باہر آ گئی۔ ان کو یوں ہراس کرتے دیکھ حیا اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائی، اسی لیے اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بھاری بیگ کو تھوڑا سیدھا کیا اور پھر آگے کی جانب گھماتے ہوئے اس لڑکے کو مار کر نیچے گرا دیا۔ حیا اب اس کو موقع دیے بنا بپھری شیرنی کی طرح پے در پے وار کیے جا رہی تھی۔ اوندھے منہ نیچے زمین پر گرا لڑکا بمشکل اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے خود کا بچاؤ کر رہا تھا۔ سارے لڑکے اس اچانک افتاد پر گھبراتے ہوئے حیا کو دیکھنے لگے۔ حیا کی اس حرکت نے ان سب کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس کی بہادری نے تو شوبی کو بھی حیران کن کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ مجھے بزدل لڑکی سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ آئندہ اگر میرے راستے میں کبھی حائل ہونے کی کوشش بھی کی تو تم سب کا بھی یہی حال کروں گی، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو تم سب۔ حیا نے انگلی شہادت اٹھائی اور پھر اسے دائیں سے بائیں گھماتے ان سب کو اکٹھی وارننگ دے دی۔ وہ ان سب کو قہرآلود نگاہوں سے دیکھتی اپنے قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ اب کی بار اس نے ہاتھ میں موجود بیگ داہنے کی بجائے بائیں کاندھے پر لٹکا لیا۔ کوریڈور سے باہر نکلتے ہی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر پلکوں میں جذب ہو گیا، جسے اس نے جلدی سے صاف کر لیا، مبادا کوئی دیکھ ہی نہ لے۔ وہ کسی کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت اکڑ ہے اس لڑکی میں، زیاد نے سلگتے لہجے میں گویا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست کو سہارا دے کر نیچے زمین سے بھی اٹھایا۔ یہی اکڑ ہی تو توڑنی ہے مجھے، تم لوگ فکر نہ کرو، ایک ایک چیز کا حساب لوں گا میں اس لڑکی سے۔ اگر اسے خون کے آنسو نہ رلایا تو میرا نام بھی شعیب ملک نہیں۔ شوبی نے زیاد کے شانے پر ہاتھ رکھتے زہر خون لہجے میں تسلی دی۔ کچھ دیر بعد باقی سب تو آپسی گفتگو میں محو ہو گئے، مگر شوبی کی نگاہیں ابھی بھی کسی غیر مرئی نقطے کو ہی گھورے جا رہی تھیں۔ اس کا دماغ اس وقت مختلف سازشوں کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ اذلان سالگرہ کے اگلے ہی دن صبح ہوتے اپنے کسی مشن کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ پچھلے 2 دنوں سے گفتگو کیفیت میں مبتلا زینب دن و رات اپنے کمرے میں ہی گزار رہی تھی۔ اس کا دماغ عجب کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ دماغ میں گردش کرتی سوچوں کی وجہ سے اس کے سر کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ سر کی چوٹ والے حصے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ چہرے کی زرد پڑتی رنگت اس کی اندرونی حالت کی واضح عکاسی کر رہی تھی۔ اگر وہ خود سے اذلان کی محبت پر یقین کرنے کو کہتی تب اسے اپنے سامنے اذلان اور صوفیہ کے چہرے عکس بن کر دکھائی دینے لگتے۔ وہ آفس کا منظر چند سیکنڈز کے اندر اندر اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اگر وہ خود کو اذلان کی باتوں پر یقین کرنے کا کہتی تو اسے اپنی سماعتوں میں اذلان اور صوفیہ کی فون پر کی گئی باتیں یاد آ جاتی۔ اس کا سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا، ہر چیز اسے اپنی سمجھ سے بالاتر لگ رہی تھی۔
اذلان کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھٹک گیا۔ زندگی کے اس کٹھن موڑ پر آ کر بدقسمتی سے اس کا روانی سے چلتا محبت سے خدا تک کا سفر پھر رک چکا تھا۔ وہ نماز پڑھتی بھی تو برائے نام اس کی تمام تر توجہ کا مرکز صرف اذلان کی ذات بن چکی تھی۔ یہ چیز اسے حد سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ زینب کو لگ رہا تھا اس کی اس کیفیت کی بدولت اللہ نے اس سے اپنا قرب واپس لے لیا، اس کا اور اللہ تعالیٰ کا آپسی رشتہ پھر سے کمزور ہو چکا ہے۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ خود کو اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس خیال کے ساتھ ساتھ کئی اور فکریں بھی اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنے میں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ ابھر رہے تھے۔ کیا اذلان سچ مچ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ ذہنی کے اندر سے ایک آواز سوال بن کر ابھری، کیونکہ اس کی آنکھوں میں پنپتی محبت میں کبھی کبھار زینب کو صرف اپنا عکس لہراتا نظر آتا تھا۔